بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اسی آیت کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کو بھی اولیاء کرام کی معرفت کے تعلق سے، ان کی پہچان کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ولایت کا ایک معیار مقرر ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ اس معیار پر کھرا اترتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس بندے کے لیے سے بشارتیں موجود ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث پاک مفہوم آپ کے سامنے عرض کی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت صرف ایک جگہ نہیں، کسی ایک کتاب میں بلکہ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حشر قائم ہوگا، اللہ کے ان بندوں پر انبیاء اور شہداء کی جماعت رشک کرے، یعنی اتنی عظمت و شان ہوگی ان کی کہ انبیاء بھی انہیں دیکھ کے رشک کریں گے ان کے مرتبے پر، اور شہداء بھی ان کے مرتبے کو دیکھ کر کے ان پر رشک کریں گے۔ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ان کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے وجہ عظمت بھی بیان کی۔ صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسے کون سے باعظمت لوگ ہوں گے جو اتنی عظمت و شان کے حامل ہوں گے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے فضل سے، یعنی محض اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے اتنے برگزیدہ ہوں گے، اتنے بزرگی والے ہوں گے، اتنی شان والے ہوں گے، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ محبت ان کی کسی لین دین کی وجہ سے نہیں ہوگی، کسی رشتہ داری اور نسب اور تعلق کی وجہ سے نہیں ہوگی، محض اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ تو یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا۔ اور جب وہ اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیں گے، یعنی ہر لمحہ اللہ کی ذات کے لیے، تو پھر اللہ ان کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ کل میدان محشر میں وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور ایک بات اور عرض کروں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن کی یہ شان ہوگی، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، انہیں نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ شان کن کی ہوگی؟ ان کی ہوگی، ان کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اور پھر دوسری آیہ مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اولیاءہ الا المتقون، وہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اور اس آیت کے آخری حصے سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، مفہوم اور اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوتا ہے، یعنی وہ تقوی و طہارت اور علم والے، یعنی کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ولی کو عارف بھی کہتے ہیں، عارف باللہ بھی کہتے ہیں، یعنی جب تک اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عارف کہتے اسی کیوں ہیں جو علم والا ہو، جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو، تو جان پہچان اسی کو ہوتی ہے جو علم رکھتا ہے۔ تو اس لیے کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بد عقیدہ ہو، بد کردار ہو اور ظاہری طور پر فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو اور وہ ولی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ شریعت سے کبھی اللہ کا ولی متصادم ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ جس کا محبوب ہے، یعنی وہ کس کا محبوب ہے؟ وہ اللہ کا محبوب ہے. تو یہ شریعت کس کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے، حضور نبی اکرم کے وسیلے سے عطا کی ہے، ان کے وسیلے تک ہم تک پہنچی ہے. تو جس کی شریعت ہے یہ اسی کے محبوب ہے. اور کبھی بھی کوئی محب نہ تو اپنے محبوب کی ساتھ غلط برتاؤ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے منسوب کسی چیز سے وہ غلط برتاؤ کر سکتا ہے اور اس کو چھوڑ سکتا ہے. یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے. تو لہٰذا اللہ کا ولی جو ہوگا وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، باشرع ہوگا اور عالم دین ہوگا.